بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کی آواز اور میں ہوں آپ کا میزبان چودھری ہمراز۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے الیکشن عروج پر ہیں، تمام سیاسی جماعتیں اپنا امیدوار میدان میں اتار رہی ہیں۔ ایسے میں پاکستان تحریک انصاف نے جو امیدوار اتارے وہ تقریباً ابھی تک 41 ہیں، 4 پینڈنگ ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے درخواستیں جمع کروائی تھی، لیکن وہاں پہ لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ لوگ جماعتیں چھوڑ کے پی ٹی آئی کو بائے بائے کر کے پاکستان مسلم لیگ نور کی طرف اور پیپلز پارٹی کی طرف آ چکے ہیں۔ آج مسز اسٹوڈیو میں موجود ہیں یہاں پہ سردار زاہد اقبال ایڈوکیٹ صاحب، جن کا تعلق آج سے کچھ عرصہ پہلے تو پاکستان تحریک انصاف سے تھا، لیکن اب وہ پیپلز پارٹی کی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے۔ سر ویلکم ٹو دا شو، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سردار صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ 2015 سے آپ پیپلز پارٹی میں رہے، کیا تحریک انصاف کے اندر واقعی انصاف نہیں ہے، حالانکہ اس کا نام تو انصاف ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتا دیں آپ۔ تھینک یو سر، میں اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر 2015 تک پیپل پارٹی سے وابستہ رہا ہوں۔ پہلے پی ایس ایف میں تھا، پھر پیپل پارٹی اے جے کے میں اور پیپل پارٹی پاکستان میں۔ تو عمران خان کے ویژن سے متاثر ہو کر ہم نے پی ٹی آئی جوائن کی، لیکن جب عملی طور پر وقت گزرتا رہا، دیکھتے رہے حالات، اور بالخصوص جب ٹکٹوں کی تقسیم آئی تو میرے حلقے کا کل 18,000 ووٹ ہے، تقریباً 18,028 ووٹ ہیں، جس میں سے 11,000 ووٹ میرے پرسنل ووٹ ہیں مہاجرین 1965 کے۔ تو اس لحاظ سے میں مضبوط ترین کینڈیڈیٹ تھا پی ٹی آئی کے اندر، اور میرے کمپٹیشن میں مہاجرین میں کوئی بھی نہیں تھا، تو میرا 100% میرٹ بنتا تھا تعلیم کے لحاظ سے، ووٹوں کے لحاظ سے، کارکردگی کے لحاظ سے۔ تو لسٹ میں میرا نام 11 دن تک فائنل رہا، سر فہرست رہا۔ اس کے بعد طاہر کھوکھر صاحب کا نام تھا۔ تو آخری لمحات میں پی ٹی آئی نے نہ کوئی میرٹ دیکھا، نہ کوئی ووٹوں کا تناسب دیکھا، نہ حلقے کی صورتحال دیکھی، اور ایک امریکہ یورپ سے پیرا شوٹر کو ٹکٹ ارادی طور پر، سیٹ ان کو بھی پتا تھا اس نے ضائع کرنی ہے، لیکن پارلیمانی بورڈ نے ذاتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ٹکٹ فروخت کیا، اور ہمیں اعتماد میں لینا بھی گوارا نہ کیا، تو جس سے ہم مایوس ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی اور بے شمار پالیسیاں تھیں، تو ہم نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا، میں نے بھی کیا، میرے دیگر دوستوں نے بھی کیا۔ تو اب میں انشاءاللہ پیپلز پارٹی میں ہوں، پیپلز پارٹی میری مدر پارٹی ہے، میں واپس اپنے گھر آ گیا ہوں۔ یہ بھی بتا دیجیے کہ سردار صاحب کے سننے میں آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی آپ کو ٹکٹ دے رہی ہے حلقہ LA31 سے، تو اس میں کتنی صداقت ہے، اور آپ کیا واقعی پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ جی سر، پیپلز پارٹی کنسنسس سے تقریباً متفق ہو چکی ہے۔ میں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے جا رہا ہوں LA34 جموں 1 سے، اور الیکشن لڑ رہا ہوں۔ کل ہماری حسب ضابطہ ری جوائننگ بھی ہو گئی ہے، اور دوست بھی ساتھ تھے، تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، ہم یہ سیٹ نکالیں گے، کیونکہ سارے ووٹ مہاجرین کے ہیں، ریفیوجیز کے ہیں۔ جس کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا ہے اس کا حلقے کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، وہ حلقے کا جغرافیہ تک نہیں جانتا۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کچھ عرصہ پہلے جب آپ کے انٹرویوز ہو رہے تھے تب یہ سننے میں آ رہا تھا کہ 60% جو مہاجرین ہیں انہوں نے ٹیمپرنگ کروائی ہے ڈومیسائل کے اوپر، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ سر دیکھیں، جو کینڈیڈیٹس ہیں نا ان میں بھی ایسے موجود ہیں، میرے حلقے سے 2 بندے موجود ہیں، نون لیگ کی طرف سے ناصر ڈار صاحب، انہوں نے 100% ایک فیک اسٹیٹ سبجیکٹ کی بنیاد پر الیکشن آفس سے رجوع کیا ہے، تو ہائی کورٹ میں ان کا کیس چل رہا ہے، وہ پلندری کے مقامی ہیں۔ تو اسی طرح یہ چوری ریاض صاحب ہیں، یہ نہ کشمیری ہے نہ مہاجر ہیں، نہ ان کا ریفیوجیز سے تو کوئی تعلق ہے، سیالکوٹ ڈسکے کے مقامی آدمی ہیں۔ تو یہ سلسلہ تو ہے سر، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ تو سر الیکشن کمیشن تو یہ کہہ رہی ہے کہ کسی آپ غیر مقامی افراد کو ٹکٹ نہیں دیں جو مہاجرین نہیں ہیں، تو پھر کیسے ان کو ٹکٹ جاری کیے گئے؟ تو سر وہ تو پارلیمانی بورڈ کو دیکھنا چاہیے، پارٹیز کو دیکھنا چاہیے، پارٹیز آج خود بھی ان کو پتہ ہوتا ہے۔ مجھے کئی پارلیمانی بورڈ کے ممبرز نے ذاتی طور پر کہا ہے، اور میں حلفاً یہ بات کہہ سکتا ہوں، اور شاید میرے پاس کچھ شواہد اور ثبوت بھی ہوں، کہ پارلیمانی بورڈ کے ممبر نے مجھے ایز اے انفرادی یہ کہا ہے کہ بھائی ریاض گجر تو اسلام آباد کی سڑکوں پر اپنی گاڑی میں نوٹوں کی بوریاں بھر بھر کر لاد کر ہمارے ساتھ رابطہ کر رہا ہے، ہم
بڑے مجبور ہے. تو آخری ٹائم میں شاید علی امین گنڈا صاحب جو ہیں انہوں نے مداخلت کی ہے. پارلیمانی بورڈ سارا ایک دیوان غلام محی الدین کے علاوہ کسی نے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائی اور سارے ٹکٹ غلط ہوئے. ایک میرا نہیں بے شمار سوشل میڈیا پہ یہ باتیں چل رہی ہیں علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کہ انہوں نے کروڑوں روپے لیے ہیں, بلکہ آپ نے بھی لاسٹ ٹائم بیان میں یہ کہا ہے, آپ کی ویڈیو کلپ بھی ہے اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اور ایک آڈیو کلپ بھی ایک وہ صحافی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. واقعی اس بات میں سچ ہے کہ علی امین گنڈا پور اور جو باقی ٹیم انہوں نے لوگوں سے پیسے لے کے ٹکٹ دیے؟ سر سچ اور جھوٹ والی بات چوری صاحب تو دور کی بات ہے. جب ایک ٹیم ہوتی ہے, پارلیمانی بورڈ کے ایک سینئر ممبر ہیں, پچھلے کئی سالوں سے لگاتار ایم ایل اے بنتے آ رہے ہیں, دیوان غلام محی الدین صاحب, جب ان کی آڈیو کلپ اور بے شمار نجی محفلوں میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ پیروں سے لے کر فقیروں تک ہر بندے نے پیسے لیے ہیں, تو اس کے بعد الزامات کی تو بات ہی نہیں, یہ تو ثابت شدہ بات ہے. یہ ذرا پیروں کا بتا دیں, پیر کہیں آپ بنی گالہ کی طرف تو نہیں اشارہ کر رہے, پیروں سے لے کے فقیروں تک, یہ تھوڑا سا بتا دیں. یہ تو دیوان صاحب اس کی وضاحت کر سکتے ہیں, میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں, لیکن اس میں بے شمار ہستیاں ملوث ہیں. پیروں سے فقیروں تک کا ان کا اشارہ آپ بخوبی سمجھتے ہیں. میرے حلقے سے بھی کچھ ایسی شخصیات ہیں جو اس گنونے فیل میں ملوث ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کے حلقے کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ آج تک کوئی مہاجرین کسی بھی بڑی پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا اس کو الیکشن لڑنے کے حوالے سے, جی جو بیسک وہاں کے مہاجرین جو میرے پاس اطلاعات ہیں یہ ذرا بتا دیں. اور دوسرا, جتنے بھی لوگ آتے رہے وہ کوئی ڈسکا سے اٹھ کے آ رہا ہے, کوئی کشمیر سے اٹھ کے آ رہا ہے, کوئی جس طرح بھی آپ نے ناصر ڈار کی بات کی, تو اس بار پیپلز پارٹی آپ کو ٹکٹ دینے جا رہی ہے, اس حوالے سے ذرا بتا دیں آپ کائنڈلی. دیکھیں سر, یہ ایک حقیقت ہے کہ 65 کے ریفیوجیز کو جو تقریباً آبادی کا 9% حصہ بنتے ہیں, آج تک کسی بڑی پارٹی نے نہ ہی آزاد کشمیر اسمبلی کے لیے ٹکٹ دیا ہے, نہ ہی ان کو بطور ایڈوائزر لیا ہے, نہ ہی کسی مخصوص نشست پر لیا ہے. تو پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جو عوامی جماعت ہے. ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہی ہم 1965 کے مہاجرین کی آبادکاری کی تھی, اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک جینون مہاجر کو 1965 کو ٹکٹس دے رہی ہے, اور انشاءاللہ ہم یہ سیٹ پیپلز پارٹی کو جیت کے دیں گے. سردار صاحب یہ بتائیے گا, جو بھی آتا ہے وہ سب دعوے تو کرتے ہیں, ساری دعوے کرتے ہیں, سرسبز باغ دکھاتے ہیں, لیکن جب ٹائم آتا ہے وہ لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو کہیں آپ بھی ایسا ہی کرنے جا رہے ہیں, یا پھر یہ بھی مجھے بتا دیں. دوسرا جو میرا کوشچن ہے, میں چونکہ ٹائم شارٹ ہے, آپ کا ویژن کیا ہے اور پھر آپ کے حلقے کے مسائل کیا ہیں مہاجرین کے؟ دیکھیں, جہاں تک مہاجرین کے حلقے کے میرے حلقے کے مسائل کی بات ہے, آپ یہ پوچھیں مجھ سے کہ کون سا مسئلہ نہیں ہے. میرا حلقہ تو دنیا کا سب سے مشکل ترین حلقہ ہے, زمینی لحاظ سے سب سے بڑا حلقہ ہے. وہاں ہم مہاجرین جو رہ رہے ہیں, میرے مہاجرین رہ رہے ہیں, بالخصوص تھل کے. دنیا کی بات کر رہے ہیں یا پاکستان کی بات نہیں کر رہے ہیں؟ سب دنیا کی. اچھا, ہاں دنیا کی. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا حلقہ ہے زمینی لحاظ سے. آپ بے شک گوگل اٹھا کے دیکھ لیں, چیک کر لیں, تو 2-2, 4-4, 10-10 ووٹ کو کہیں بکھرا ہوا ہے, کوئی کہیں بکھرا ہوا ہے. اور آج بھی آپ کو میں دعوت دیتا ہوں, آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی جنگ کی تحصیل 18 ہزاری میں جائیں, وہاں کشمیری جو آباد ہیں تھل میں بے شمار کالونیاں, وہاں جا کے وزٹ کریں. میرے مہاجرین جو ہیں وہ بالکل بھیڑ بکریوں سے بھی بدتر سلوک ہے ان کے ساتھ, اور ان کو کوئی بنیادی سہولت میسر نہیں ہے, اور کسی گورنمنٹ نے آج تک ان پر توجہ پریکٹیکلی نہیں دی. سوائے لپ سروس کے ان کے نام پر فنڈ اکٹھے کیے جاتے ہیں, دنیا سے بھی, وفاقی گورنمنٹ سے بھی, AK گورنمنٹ سے بھی, پنجاب گورنمنٹ سے بھی. لاسٹ ٹائم ڈار صاحب نے 32 کروڑ کا فنڈ لیا ہے ان کے نام پر, بیچاروں کے نام پر, لیکن پریکٹیکلی نتھنگ, کچھ بھی استعمال نہیں ہوا. تو سر پھر آپ لوگ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ 32 کروڑ کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, اور دوسری طرف اتنے عرصے سے وہاں پہ ظاہر کوئی نہ کوئی منسٹر تو رہا ہے وہاں پہ, تو تب تک آپ لوگ کیا سوئے ہوئے تھے؟ مہاجرین سوئے ہوئے ہیں کیا وہاں پہ؟ دیکھیں, پچھلے 10 سال تو طاہر کھوکھر صاحب وہاں سے ٹھپا سسٹم کے تحت جیتے ہیں, تو انہوں نے کبھی کسی کا نہ جنازہ پڑھا, نہ فاتحہ پڑھی ہے, نہ حلقے میں کوئی اینٹ لگائی ہے, نہ کسی سے کوئی رابطہ تھا, تو وہ کراچی سے ہی بیٹھ کر جیت جاتے تھے. تو یہ جو لاسٹ 5 ایئر ہیں یہ ناصر ڈار صاحب نون لیگ کی طرف سے جیتے تھے, تو ان سے بڑی امیدیں وابستہ تھی, توقعات وابستہ تھی, لیکن انہوں نے صرف وہ کام کیے ہیں جس میں 70% ان کی جیب میں جائے, 30%
موقع پر استعمال ہو وہی ٹارگٹ کیا ہے، لیکن عوام کو کچھ بھی نہیں مل سکا، ایون کہ سروسز جو ہماری نوکریاں ہیں وہ بھی بیچی گئی ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات اور بتا دیجیے کہ سردار صاحب کے بہت سی درخواستیں جو پینڈنگ تھی، لوگوں نے ریویو کیا تھا تحریک انصاف میں کہ ہمیں دوبارہ ٹکٹ دیا جائے، جو آپ نے ٹکٹ تقسیم کی حوالت کی ہیں، تو کیا آپ نے ریویو نہیں کیا درخواست؟ سر میں نے ریویو کیا تھا، ریویو کے لیے میں نے اپلیکیشن فائل کی تھی، میری جانب سے ڈاکٹر ابوالحسن صاحب ایک نظریاتی کارکن ہیں، بہت بڑے مرکزی رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کیا تھا، وہ میرے چیف سپورٹر تھے، جنگ سے بلانگ کرتے ہیں، ان کے والد صاحب ایم پی اے رہے ہیں، اور تحریک انصاف کا آئین منشور لکھنے والے بھی ڈاکٹر ابوالحسن صاحب ہیں۔ تو جب ہمیں یہ محسوس ہوا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، ہم غریب آدمی ہیں، مہاجرین، ہم کروڑوں روپے نہیں دے سکتے، نہ ہی ٹکٹ خرید سکتے ہیں، تو ہم نے بہتر یہی سمجھا کہ ہم اپنا وقت ضائع کیے بنا کسی اور سیاسی پلیٹ فارم پر جائیں جہاں سے اپنی آواز بلند کر سکیں، اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں، اور میں اپنے مہاجرین کے لیے کچھ کر سکوں۔ اچھا پیپلز پارٹی میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ اور دوسرا مجھے یہ بتا دیں سردار صاحب کہ وفاق میں ابھی چونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی وہاں پہ اپنی مشینری کا استعمال کرے گی؟ تو کیسے یہ مہاجرین یہاں پہ مقابلہ کریں گے جو جماعتیں چھوڑ کے دوسری جماعتوں میں گئے؟ پیپلز پارٹی میں جانے کی جو مین وجہ ہے نا، وہ پیپلز پارٹی میرے لیے کوئی نئی جماعت نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی جسٹ لائک مائی مدر پارٹی، میں فرسٹ ایئر سے لے کے 2015 تک پیپلز پارٹی میں رہا ہوں۔ درمیان میں ایک خواب دیکھا، عمران خان نے دکھایا، اس خواب کے پیچھے لگے اور پی ٹی آئی میں چلے گئے۔ نہیں خواب دیکھنا تو سب کا وہ حق ہے سر، وہ خواب تو دیکھنا چاہیے سب کو۔ جب حقائق کا علم ہوا، زمینی حقائق دیکھے، پریکٹیکلی دیکھا، تو یہ محسوس کیا کہ پیپلز پارٹی ایک عوامی جماعت ہے، پیپلز پارٹی لوگوں کی شاہ رگ کے بالکل قریب ہے، کشمیر ایشو پر ان کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، پی ٹی آئی کی کشمیر ایشو پر کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی واضح حکمت عملی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے بہتر سمجھا کہ ہم پیپلز پارٹی میں واپس چلے جائیں۔ باقی رہا مسائل کی بات یا مشینری کی بات، دیکھیں وہ دور چلا گیا جب کوئی وڈیرا جاگیردار جنگ میں بیٹھ کر ہم مہاجرین غریبوں کو کہتا تھا کہ یار تم نے فلاں فلاں کو یہ ووٹ دینے اور اس طرح کرنا ہے، یا ابھی مہاجرین گھر بیٹھے ہوتے تھے تو ان کے ووٹ کاسٹ ہو جاتے تھے۔ انشاءاللہ اس مرتبہ ہم ثابت کریں گے، اگر ہمارے بزرگوں نے پاکستان کی سالمیت، بقا، تکمیل کے لیے قربانیاں دی ہیں، تو اس مرتبہ ہم اپنے ووٹوں کے تحفظ بھی جانتے ہیں۔ ہم نے ہر پولنگ اسٹیشن پر ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے، اس کے بعد میرے ساتھ لیگل جو میرے وکلا ہیں ان کی بھی ایک کمیٹی ہوگی۔ سر کمیٹیاں کیا کریں گے مجھے یہ بتا دیں کہ ایک طرف آپ وفاق ہے، دوسری طرف آپ ہیں وہاں سے مہاجرین سے جو لڑ رہے ہیں، اور دیکھنے میں بھی اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو وفاق میں جو بھی تھا وہیں سے وہ جیتا تھا مہاجرین کی سیٹوں سے، تو پیپلز پارٹی تو پنجاب میں کی نظر ہی نہیں آ رہی، تو یہ تھوڑا مجھے بتا دیں۔ سر یہ جو عوام کے ذہن میں یہ ہے نا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی نظر نہیں آ رہی، پیپلز پارٹی کیوں نظر نہیں آ رہی؟ پیپلز پارٹی اب میری جو کمپین ہے اس کے جنگ میں مکمل طور پر انچارج ہیں سید فیصل صالح یاد صاحب۔ تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جس طرح وہ الیکشن لڑے ہیں محبوب سلطان صاحب کے مقابلے میں، جو سے رزلٹ بنا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے، تو ان کی ایک ورث ہے، ایک پہچان ہے جنگ میں، وہ ہماری الیکشن کمپین کے انچارج ہیں، اور انشاءاللہ اس مرتبہ ثابت کرے گی پیپلز پارٹی کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں موجود ہے، اور پیپلز پارٹی لاہور اور پنجاب پیپلز پارٹی کا جیسے کبھی پہلے گڑھ تھا، اس ایل اے 34 پر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی انشاءاللہ مہاجرین کی مدد سے، متاثرین کی مدد سے یہ سیٹ نکالے گی، اور ہم پی ٹی آئی کو ثابت کریں گے کہ آپ نے یہ غلط ٹکٹ دیا ہے۔ آخری میرا کوشچن آپ سردار صاحب کی یہ بتائیے گا کہ جتنی بھی جماعتوں میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ سب ایک آج کل نعرہ چلا ہوا پیراشوٹر پیراشوٹر، جی تو کیا یہ نعرہ آپ پہ بھی ہے کہ آپ بھی پیراشوٹر نہیں ہے؟ یہ سر جو پیراشوٹر کی تعریف ہے نا، پیراشوٹر کی تعریف یہ ہے کہ اوپر سے اترا ہوا کوئی بندہ خلائی مخلوق کی طرف سے، وہ تو نون لیگ کے دور میں تھا نا سر۔ دیکھیں سر میں کالج لائف سے فرسٹ ایئر سے پیپلز پارٹی میں رہا ہوں، پی ایس ایف میں رہا ہوں، یونیورسٹی میں رہا ہوں، 2015 تک پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ایکٹیو پولیٹکس کی ہے، پیپلز پارٹی کا پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ جنگ کا رہا ہوں۔ میرے لیے پارٹی کوئی نئی نہیں ہے، میں اپنے گھر واپس آیا ہوں، اور
पैरा शूटर वो होता है जो दौलत के बलबूते पर, अपनी सिफारिश के बलबूते पर, तलकात के बलबूते पर टिकट लेता है। मैं तो मेरिट पर आया हूँ। पीपल्स पार्टी की मेहरबानी है कि 50 साल तारीख में पहली मर्तबा किसी माजर 1965 को बड़ी पार्टी टिकट दे रही है। पैरा शूटर वाला तो यहाँ सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। चलें जी, बड़ी बात है कि इन्होंने पैरा शूटर की तारीफ कर दी। प्रोग्राम आपने देखा। नाज़रीन, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ। देखते रहिए कैपिटल 51 न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।